بہت میں سمجھتی ہوں جامع تقریر کی ہے ہمارے جوائنٹ موور نے, تو میں بھی اگری کرتی ہوں ان سے, ہر بات سے متفق ہوں. یہ بات ضرور ہمارے لیے بہتر ہوتی کہ اگر 3 دن پہلے ہم یہ ڈسکشن کرتے, لیکن بہرحال آپ نے ہمیں یہ جرمن موشن دے دیا, آن ٹائم دیا, کیونکہ چیئرمین صاحب پیٹرول پرائسز کی بات ہو رہی ہے. اور میں فی الحال کیونکہ عباسی صاحب نے بہت اہم اور اس کے ہر قسم کے محرکات میں گئے ہیں, سیاسی باتیں بھی کی ہیں اور ایک پورے مسئلے کو باریک بینی سے دیکھا, تو میں تھوڑی سی آپ کو پیٹرول قیمتوں کے حوالے سے تھوڑی سی, شاید آپ کے متعلقہ منسٹر ہوتے تو بہتر ہوتا, پاور کے منسٹر کو ہونا چاہیے, فائنانس منسٹر کو ہونا چاہیے. یہ جو روایت چلی ہے چیئرمین صاحب کہ پارلیمنٹری افیئرز میں سب کچھ ضم کر دیں, وہ منسٹر صاحب نے ویسے ایک گزارش کی ہے, صبح مجھے فون کیا تھا کہ میں کل سے ہی آف شور سمندر میں ایگزان موبل کے ساتھ ہیں, اور نہیں کوئی وزٹ تھا, تو اس نے کہا کہ جی اگر مہربانی کریں منڈے کو آپ میری رکھ دیں یہاں پہ کنکلوڈ, اور ٹیم پوری ان کی ڈی جی ایڈیشنل سیکرٹری نوٹ کر رہے ہیں. جی ماشاء اللہ. اچھا, تو میں آپ سے شروع میں یہ کرنا چاہتی ہوں ان سے کہ دیکھیں جو ہم بات کر رہے ہیں وہ کوئی نایاب نہیں ہے کہ حکومتیں خاص طور سے رمضان سے پہلے رمضان سے پہلے چیئرمین صاحب ساری دنیا میں, اور تاریخ گواہ ہے, چاہے وہ نون لیگ کی حکومت ہو, پیپلز پارٹی کی حکومت ہو, آمرانہ حکومت بھی ہو, ان کا بھی ریکارڈ میں نے دیکھ لیا ہے. ایک رمضان پیکیج آتا ہے, ہمیں کرسمس کا حوالہ دینے کی ضرورت نہیں ہے. ہر رمضان مبارک مہینہ ہے, ہم سب روزے سے ہوتے ہیں, پورا ملک ریلیف چاہتا ہے, تقویت مانگتا ہے, تو ہر حکومت ایک ریلیف پیکیج آیا ہے جو کسی سے جواب دہ نہیں ہے وہ حکومتیں, اور جو کہتی ہیں کہ ہمیں آئی ایم ایف کے ساتھ گٹھ جوڑ میں وہ بھی رہی ہیں, وہ اس کے سارے شواہد موجود ہیں. تو آپ مجھے بتائیے کہ یہ کیسی خوفناک آئی ایم ایف پروگرام ہے کہ آنے سے پہلے شرائط ان کی لاگو ہونی شروع ہو گئی ہیں. ڈیل سائن ہوا یا نہیں ہوا, پارلیمان کو کم از کم کچھ نہیں معلوم. شاید آپ ہم سے بہتر جانتے ہو, شاید آپ کو بھی نہیں معلوم. مجھے پریشانی ہے کہ ان کے کابینہ تک کو نہیں معلوم. جو ہو رہا ہے, آج ایک کارٹون نکلا ہے, صابر نذیر نے نکالا ہے, اس میں دکھایا ہے کرسٹین لگارڈ جو آئی ایم ایف کی چیف ہیں, وہ بیٹھی ہیں جناب, اپنے آپ سے پاکستان کا جھنڈا ایک طرف ہے اور ایک طرف آئی ایم ایف کا جھنڈا, دونوں طرف کرسٹین لگارڈ ہے. آئی ایم ایف سے بات کر رہا ہے, جیسے چیئرمین بلاول بھٹو زرداری نے کہا پی ٹی آئی ایم ایف کی حکومت. اب اس جملے کے آگے تو بہت کم ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن میں آئی ایم ایف پہ اس لیے آ رہی ہوں, میں پھر کہوں گی ہم معتدل بات کرتے ہیں. آپ کہتے ہیں کہ آپ کی حکومتوں میں یہ سب ہوا, یہ اس طرح کا سٹرکچرل ایڈجسٹمنٹ خوفناک نہیں ہوا تھا کہ پیٹرول بم نیوکلیئر تو چھوڑیں, یہ تو پوری اس کی ڈیلیوری ہوئی ہے, سب مرین لینڈ ہر طرف, کیونکہ پیٹرول جو ہوتا ہے اس کی قیمت ہر اشیاء خوردنوش پہ آتی ہے, کھاد کے ذریعے آتی ہے, فرٹیلائزر یوریا کے ذریعے آتی ہے. اور میرے پاس جو فگرز آئے ہیں لوگ خود بھیج رہے ہیں کہ 150 روپے یوریا کے 50 کلو گرام کے پیکٹ کی قیمت بڑھائی گئی ہے فوری طور پر. تو آپ مجھے بتائیں کہ آپ ہمیں کہتے ہیں کہ جی مہنگائی ہم ختم کریں گے, مہنگائی کا دور, میں آپ کو یاد دلاتی چلوں کہ پیٹرول اور آئل قیمتوں کی وجہ سے جو بڑھتی چلی جا رہی ہیں, پہلی 1 مئی سے آہستہ آہستہ مستقل بڑھ رہی ہیں, اور آپ دیکھیں گے کہ 12 کے بعد, مطلب ابھی حال میں 2% جی ایس ٹی لگایا گیا اس پہ, اس کے بعد رمضان کے عین چاند رات پہ انہوں نے 12% جی ایس ٹی لگایا ہے دھڑ سے. یہ تحفہ ہے, یہ رمضان پیکیج ہے, تبدیلی سرکار کا رمضان پیکیج 12% جی ایس ٹی, تبدیلی سرکار کا رمضان پیکیج 80% گیس قیمتیں اضافہ, تبدیلی سرکار کا رمضان پیکیج 12 روپے کی نان,
جو پاکستان کی تاریخ میں ہم نے کبھی نہیں دیکھا. تبدیلی سرکار کا رمضان پیکج 1100 روپے کا کلو گوشت جو اب کوئی غریب یا متوسط طبقہ سوچ بھی نہیں سکتا. پیاز اور روٹی پر بھی تقوی نہیں لوگ کر پا رہے ہیں. افطاریوں پہ پیاز اور روٹی تک نہیں مہیا ہے. لوگ پھل پاکستان زرخیز ہے پھلوں میں. اور کیا آپ بتائیے سیب کی کیا قیمت ہے؟ ہم ملک چلاتے ہیں تو گھر بھی چلاتے ہیں. سیب کی قیمت 300 سے 500 روپے کلو گرام ہو گئی ہے. ڈاؤن سٹریم ایفیکٹس. تبدیلی سرکار کا رمضان پیکج. پیٹرول بم آپ سب کو مہنگے پاکستان میں بہت مبارک ہو. اور یہ مبارکباد افسوس سے میں کہوں گی یہ کوئی مذاق نہیں ہے. یہ کوئی ہماری ایوانوں میں تقاریر کی زینت نہیں بن سکتا کیونکہ یہ بہت سیریس ایشو ہے. چیئرمین صاحب جب آپ اتنے ٹیکسز لگا رہے ہیں اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ عوام کی کمر ٹوٹ رہی ہے, آپ دیکھ رہے ہیں کہ متوسط طبقہ اب غریب ہوتا جا رہا ہے, یعنی کہ 4 ملین لوگ اس رمضان سے پہلے غربت کی لکیر کے نیچے پھسل چکے ہیں. ان کے بچے اسکول نہیں جائیں گے, وہ اسکولوں سے نکال رہے بچوں کو کیونکہ وہ ٹرانسپورٹ فی نہیں دے پا رہے. اسکول کی فیس تو چھوڑیں, گیس کے بل کے بعد وہ اسکول کی فی تو نہیں دے پا رہے تھے, لیکن اب وہ ٹرانسپورٹیشن کی فی نہیں دے پا رہے. پیٹرول کی جو قیمتیں ہیں وہ 48% پیٹرول کی کنزمپشن پاکستان میں ٹرانسپورٹ سیکٹر کرتا ہے. اس کے بعد 36% آتی ہے پاور جنریشن. اس کے بعد ہاؤس ہولڈ خورد و نوش ان چیزوں پہ خرچہ ہوتا ہے. پیٹرول آپ کی پوری معیشت کی ریڑھ کی ہڈی ہے. آپ کے گھروں کے چولہے کراچی سے خیبر تک نہیں چل رہے.